السلام علیکم ویورس، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نویل احمد. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پوڈ کاسٹ ود نویل. جیسے جیسے میڈیا نے ترقی کی ہے، آج کل ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے. آج کل موبائل، ٹک ٹاک، یوٹیوب بہت زیادہ آگے ترقی کر چکے ہیں. ہر کسی کے ہاتھ میں ڈیجیٹل سوشل میڈیا ہے. سوشل میڈیا جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے گھوڑے کو اتنی زیادہ عزت دی ہے. جس کو پہلے لوگ سامان کھینچنے کے لیے، سامان لادنے کے لیے، اپنے گھر کی ضروریات کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یا جنگوں میں استعمال ہوتا تھا، اسی گھوڑے کو اتنا زیادہ باعزت اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ لوگ سوشل میڈیا پر گھوڑے کے ساتھ تصاویر بنا کر خود کو فیمس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مشہور لوگ ہیں وہ گھوڑا رکھنا، گھوڑے کا شوق پالنا اپنے لیے بہت زیادہ اہمیت سمجھتے ہیں. اسی طرح آج ہم نے گھوڑے کی معلومات اور جو بھی گھوڑے کی ضروریات زندگی میں استعمال ہے جاننے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے آج اپنے پوڈ کاسٹ میں استاد جیون حیات جھمٹ صاحب، جو کہ ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں، گھوڑے کے بارے میں تمام معلومات رکھتے ہیں. جو بھی نئے لوگ گھوڑے کا شوق رکھتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ معلومات ہے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے. بہت شکریہ استاد جی، آپ نے ہمیں اپنے مشکل ٹائم سے ٹائم دیا اور ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان بنے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ کی مہربانی کہ آپ تشریف لائے، اتنا سفر کر کے آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، آپ کی مہربانی ہے جی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے اکیڈمی کب بنائی؟ سر اکیڈمی میں نے 2020 میں جی تقریباً 8واں مہینہ تھا ٹھیک 2020 کو، تب سے بنائی. یہ پہلا تجربہ تھا پاکستان میں اس قسم کا، یہ پہلا کام میں نے ہی کیا ہے اکیڈمی والا، اور الحمدللہ کامیاب رہا ہے تجربہ. آپ نے اکیڈمی کا خیال آپ کو کہاں سے آیا کہ گھوڑوں کی ایک اکیڈمی ہونی چاہیے؟ یہ تجربہ بیسیکلی تو سکول سے یہ حاصل ہوا. ٹھیک. سکول میں پڑھاتے تھے، بچوں کی اکیڈمیاں ہوتی ہیں، ٹیوشن وغیرہ پہ وہ چلتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک گھوڑا نا، ہمارے علاقے میں یہ ٹرینڈ ہے کہ ایک سوار جس کے پاس بیٹھا ہوا ہے نا، تو دوسرا ساتھ والا کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے گھوڑا نہ تیار کرواؤں، میں کوئی دوسرا لے کے آؤں. ٹھیک. ویسے بھی ایک وقت میں ایک گھوڑا تیار ہوتا تھا، تو کافی دوست تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھوڑے بھی تیار ہونے چاہیے جی میرے ہاتھ سے. تو میں نے اس کا یہ حل نکالا کہ ادھر اپنا سیٹ اپ بنایا، فارم بنایا اور گھوڑوں کو یہاں اکٹھا کر لیا جی. وہ ایک ہی وقت میں 15-20 گھوڑے، 30 تک بھی چلے جاتے ہیں جی. یعنی ایک ٹائم میں 15-20 گھوڑے تیار ہو جاتے ہیں. تیار ہونے کے لیے آپ کے پاس اکیڈمی میں آتے ہیں؟ ہاں آتے ہیں اور تیار الحمدللہ ہو جاتے ہیں. اور بچے بھی گھڑ سواری کے لیے آتے ہیں؟ بچے بھی آتے ہیں لیکن کم ہو. ٹھیک. یہ نہ کوئی ویسے ہم نے نہیں اس کا سسٹم بنایا بچوں کا کہ باقاعدہ کوئی کلاسز ہوں. شاگرد آتے ہیں جو 1 سال 2 سال 1.5 سال کے لیے آتے ہیں ادھر، میرے پاس رہتے ہیں، سیکھتے ہیں، گھوڑوں کو دیکھتے ہیں، چلتے پھرتے، ان کا طریقہ تیار کرنے کا. جی. تو وہ بھی ہوتے اس وقت بھی 5 6 7 ہیں شاگرد جو ادھر موجود ہیں، گھوڑ سواری سیکھتے ہیں. جی سیکھ رہے ہیں جی. ٹھیک. اور اس کے بعد گھوڑا دوڑانا کیسے ہے، قلعہ کیسے اٹھانا ہے، یہ ہاں بالکل جی بالکل. یہ چیزیں ایکسپیرینس پھر جتنا بڑھتا ہے تو آدمی اتنا میچور ہوتا جاتا ہے. جی جی. تو سارے کام یہ سیکھتے ہیں. چال بازی آج کل زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے چال بازی کا. اچھا. کہ گھوڑا خوبصورت چلے، تھوڑا بہت ڈانس کر کے چلے، چلتے ہوئے گھوڑے چلتے ہاں تھرلنگ ہونی چاہیے، جس طرح تھرلنگ ہونی چاہیے، اٹریکشن اس کی طرف جائے، اس کی طرف جائے. ساتھ میوزیشین کا ہونا ضروری ہے، یعنی ڈھول شہنائی والے. اچھا. تو اس لیے اس کا بھی بڑا آج کل ٹرینڈ ہے چال بازی. تو چال بازی بھی ادھر سیکھتے ہیں. اچھا. نیزہ بازی بھی سیکھتے ہیں. ٹورا ایک بولتے ہیں جو پرانے زمانے میں لوگ سکھاتے تھے گھوڑوں کو سفری سہولیات کے لیے. پھر نمائش کے لیے بھی سکھانے لگ پڑے. ذرا خوبصورت چال چلتا ہے گھوڑا، ڈانس کے قریب قریب کی چال ہے وہ بھی، تو وہ بھی سکھاتے ہیں. ٹھیک.
الحمدللہ گھوڑے کے متعلق جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں نا جی، ڈانس ہے، نیزہ بازی ہے، ٹورا ہے، وہ یہاں یہ تمام چیزیں سکھائی جاتی ہیں شاگردوں کو بھی، اور گھوڑا بھی شاگرد ہوا گھوڑوں کو بھی. بالکل. ایک ٹیچر سے لے کر جی ایک گھوڑ سوار مطلب کہ گھوڑے کے اکیڈمی کے آنر تک کا سفر کیسا رہا آپ کا؟ بہت اچھا رہا جی. سکول ٹائم میں بھی یہ بھی شوق ساتھ ساتھ چلتا رہا. جی. نوکری بھی کی. ویسے نوکری کوئی اتنی زیادہ شاندار نہیں کی، سیدھی سی بات ہے، ٹھیک، کیونکہ یہ جنون تھا ہمارا، یہ گھوڑوں کا شوق. تو پہلے میں نے اپنے گھوڑے رکھے ہوئے تھے، پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا سواری والا. پہلے ٹورا سیکھا تھا گھوڑوں کو، وہ چال سکھانا، سفری چال ٹورے والی. اس کے بعد نیزہ بازی شروع کی، نیزہ بازی سیکھی. یہ نیزہ بازی اور ٹورے کے میرے جو استاد ہیں قبلہ سید مشتاق حسین شاہ صاحب مرحوم، اللہ انہوں کو غریق رحمت فرمائے، اور ان کے بیٹے ہیں، اب وہ سالانہ میلہ بھی کرواتے ہیں. تو یہ ٹورا اور نیزہ بازی یہ ان سے سیکھی تھی شاہ صاحب سے. اور جو ڈوری تھی، ڈانس جسے کہتے ہیں، وہ سیکھا بہاول نگر کے ہمارے استاد تھے بابا بدر الدین بیکانیر سے آیا تھا ان کا خاندان، وہ اب بھی بیکانیری کہلاتے ہیں. ٹھیک. تو ان سے سیکھا تھا. تو آپ سیکھنے کے لیے بھاولپور گئے تھے؟ ہاں، بہاول نگر گئے. ہمارا ایک سسٹم ہوتا ہے شکر کا، جی، کہ ہم باقاعدہ شکر کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں خاندان کے لوگوں کو، شائقین وغیرہ کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کے شاگرد ہوا ہے. ٹھیک. ایک قسم کا داخلہ سمجھیں جی، ایڈمیشن. تو 2004 میں نے ان کے آگے شکر کی. جی. پھر جو ہی ٹائم ملتا تھا ان کے پاس جاتے رہے. ادھر قریب گھوڑے انہوں نے پکڑے ہوئے تھے مار امجد سرگانہ جی. جی. ان کے تو یہ ذرا قریب تھا، ادھر استاد صاحب آتے تھے تو میں ان کے پاس چلا جاتا. یا پھر لودھراں نواب احسان ہیں، اللہ ان کو اب تو فوت ہو گئے ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے پاس آتے تھے. تو وہ بھی سفر ذرا آسان ہے، بہاول پور والا، لودھراں والا بھی. بہاول نگر تو بہت دور ہے، 7-8 گھنٹے کار لگاتی ہے اگر وہ چل جائے تو. جی. سب سے پہلی گھوڑ سواری کب کی آپ نے؟ سب سے پہلی تو میں بچہ تھا اس وقت، مجھے یاد نہیں پڑتا. بتاتے تھے گھر والے کہ گرا تھا میں گھوڑی سے. بچے تھے اس وقت چھوٹے. تو ہمارے والد صاحب کو شوق تھا گھوڑیوں کا. ٹھیک. پہلے دور میں زمیندار گھوڑیاں رکھتے تھے. جی. گھوڑوں سے ذرا وہ پرہیز کرتے تھے. ٹھیک. دوسرا اس وقت میں ناچتی بھی گھوڑیاں تھیں اور نیزہ بازی بھی گھوڑیوں پہ کرتے تھے. ٹھیک. تو والد صاحب کو شوق تھا گھوڑیوں کا. تو جو ہی کچھ سمجھ کے ہوئے تو وہ جاتے تھے. ہمارا ڈیرا تھا جنگل میں کہیں، آبادی سے دور تھا. تو وہ کوئی خوشی غمی، خرید و فروخت سودے کی، کوئی دوائی علاج کے لیے شہر جاتے تھے کسی بھی دیہات میں. تو جب وہ واپس آتے تھے تو ان کے ٹائم کا ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ آپ واپس آ رہے ہوں گے. تو ہم آگے ان کے راستے پہ چلے جاتے، وہ خود اتر جاتے اور ہمیں اس پہ بٹھا دیتے. تو کبھی ایسا ہوا کہ وہ پیچھے رک گئے، میں نے گھوڑی کو کوئی ایڑ وغیرہ لگائی ہوگی تو وہ دوڑ پڑی. تو 1-2 چکر تو میں کچھ تگڑا رہا، پھر گر گیا. تو یہ تو بہت پرانا، یعنی مجھے یاد بھی نہیں ہے جب میں گرا تھا. اچھا جی. تو اکیڈمی کا آپ کو خیال کیسے آیا کہ اکیڈمی بنانی چاہیے؟ جی، یہ تو گزارش کی ہے نا کہ اسی لیے کہ ٹائم بچانے کے لیے کہ سارے دوستوں کو راضی کیا جائے. پہلے ہم ایک آدمی کے پاس اگر بیٹھے نا تو کم از کم 6 مہینے سے سال گھوڑا لیتا ہے تیار ہونے میں. ٹھیک. تو وہی ایک کا ایک گھوڑا تیار ہوتا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ چلو ایک ہی ٹائم میں، یعنی اگر سال لگنا ہے تو ایک ہی سال میں ایک کی بجائے 15-20 گھوڑے تیار ہو جاتے ایک ساتھ. ہاں، تو وہ مجھے بھی سہولت ہے، گھر میں بھی موجود ہوں، لوگوں کو بھی سہولت ہے، وہ ادھر گھوڑے پہنچا دیتے ہیں. جب ان کے گھوڑے تیار ہو جاتے ہیں تو وہ لے جاتے ہیں. ٹھیک. جی. اس وقت آپ کے پاس یا اس سے پہلے کس کے گھوڑے تیار ہو کے جا چکے ہیں؟ کافی لوگوں کے آئے، زیادہ
गुजरात के लोग आते हैं, मंडी के लोग आते हैं, सरगोदा के भी आते हैं, जांग के भी आते हैं, ठीक। लिया के हमारे करोड़ लाल सन के सरदार हैं, सरदार सजाद अहमद खान सियाड़ जी, उनके घोड़े आते हैं। पहले मैंने सवारी अपने घोड़ों से हट के पहली सवारी भी मैंने उसी सरदार साहब के घोड़ों पे की। ठीक। हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, नवाब आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बाकी ये हाजी फयाज अहमद चीना हैं, इनके घोड़े आते थे। ठीक। महबल हैं, मलिक अब्दुल सत्तार महबल शरीफ के, उनके घोड़े आते थे। शेर बहादुर खान है, रोडी के पठान हैं, उनके आते काफ़ी आए हैं घोड़े। ठीक। अब तो याद भी नहीं कि कितने आए और कितने तैयार होके चले गए। जो घोड़ा आपके पास आता है डायरेक्ट आपसे आके मिलता है या कुछ सिफारिशें वगैरह भी आती हैं? वैसे तो लोग कोशिश करते हैं कि कोई सिफारिश ढूंढी जाए, लेकिन डायरेक्ट भी लोग आ जाते हैं, नंबर ढूंढ लेते हैं फेसबुक से, या यूट्यूब का चैनल भी है मेरा बना हुआ, ठीक। तो ले लेते हैं, डायरेक्ट भी कर लेते हैं डील हमसे। कोई किसी न किसी को साथ ले आता है या सिफारिश भी करा देता है, जो पहले जानने वाला हो तो फिर दूसरे की वो आने वाले की रहनुमाई करता है। ठीक जी। अगर कोई हमारे चैनल के तवसत से आपको देखकर आपसे रब्ता करना चाहे जी, तो आपकी कोई डिमांड होती है या? हाँ, मतलब घोड़ा छोड़ के जाता है, फिर उसकी वेलफेयर भी होती है, उसकी केयर भी होती है, उस सिलसिले में? हमारा ना सर पहले जब हमने आगाज़ किया था ना अकेडमी का, जी, तो 60,000 रुपये पर मंथ हमारे चार्जेस थे। ठीक। जिसमें घोड़े का चारा और जो साथ नौकर होता था मालकों का, सहीस जिसे बोलते हैं, उसकी रिहाइश रोटी वो भी हमारे ज़िम्मे। ठीक। फिर 2 साल के बाद हमने ये बढ़ा के, चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई, सही है, बिल्कुल, तो हमने किया है 1 लाख रुपए। ये 3 साल से 4 साल से 1 लाख रुपए माहाना चल रहा है। 5 माह का हमारा एग्रीमेंट है, 5 से 6 माह लगते हैं। ठीक। तो 5 लाख समझें घोड़े की फीस है ट्रेनिंग की, और ये मुनासिब फीस है। हमारे भाई हैं जो, इतना तो एक्सपेंस भी हो जाता है। हाँ, इसमें घोड़ा एक मन डेली चारा खा जाता है, लूसन हो या कोई सब चारा, 700-800 से लेकर 1000 रुपये तक उसका रेट है। यानी डेली उसका लगा लें 800 से 1000 रुपये लगा लें चारे का। उसके अलावा साइज है उसकी, रोटी चाय का आप एक आदमी का हिसाब लगा लें। तो अखराजात तो हैं। फिर उसके लवाजमात और भी मालिक आते हैं, उनकी मेहमान नवाजी में, और लोग अब यानी रिलेटेड बहुत सारे इसके अखराजात हैं अकेडमी के। जी। हमें मन जा के कहीं जो बचता है ना 30-35 हज़ार रुपये, किसी में 25,000, किसी में 30, कहीं 40,000, इससे ज़्यादा नहीं है। बाकी सब खर्च हो जाता है। तकरीबन 70% खर्च हो जाता है और 30% बचता है। इस वक्त तकरीबन कितने घोड़े आपके पास ज़ेरे तालीम समझ लेंगे? इस वक्त हैं जी 18 घोड़े जी, जो ज़ेरे तालीम जी। कुछ ये पिछले दिनों तैयार होके गए हैं जी, कुछ नए आए हैं। इस वक्त 18 घोड़े हैं। इसमें आपके अपने घोड़े भी कुछ हैं? हाँ, 1-2 घोड़े अपने हैं जी। वो सिर्फ ब्रीडिंग के लिए रखे हुए हैं? नहीं, शौक के लिए? शौक के लिए रखे हुए हैं। ठीक जी। घोड़े के साथ मुलाजिम लाजमी होता है या आप अपने मुलाजिम भी रख सकते हैं? हमारी कोशिश होती है कि मुलाजिम उनका अपना हो, क्योंकि वो घोड़े को समझता होगा। दूसरा उसकी जवाबदेही होगी, जब वो मालिक उससे पूछेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा। इधर जो हम अरेंजमेंट करते हैं ना, तो उनको पता होता है कि मालिक ने आना है या पता नहीं आएगा भी नहीं जी, तो हमें उसने नहीं पूछना। तो वो उतनी केयर नहीं करते जितनी एक साथ आया हुआ मुलाजिम करता है। अगर कोई मजबूरी हो, साथ ना आ सके मुलाजिम, तो फिर यहीं से अरेंज करते हैं। वो घोड़े की सारी शिनाख्त जानता है? हाँ, केयर कैसे करनी है इसको? वो जानता भी होता है, लोग जानते हैं, पहले भी पुराने लोग हैं। जो नहीं जानता तो फिर उसको हम सिखा देते। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, 10-15 दिन 20 दिन महीने में एक्सपर्ट हो जाता है जो घोड़े की खिदमत करने। असल जो एक्सपर्टीज है वो तो ये कि घोड़े को कोई इन्फेक्शन है, घोड़े की सेहत में कोई मसला आ रहा है, उसकी जजमेंट है। बिल्कुल जी। तो ये आपके जो मुलाजमीन हैं वो इस चीज़ों को हाँ, जानते हैं। इतना उनको पता ज़रूर होता है कि आज इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली है इसके मिजाज में, इसको टेम्परेचर है या कोई सुस्ती है या कोई खांसी है, कोई और तकलीफ़ है। ये मुंह में हाथ डाल के
ٹیمپریچر بھی چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک. تو پھر وہ مجھے بتاتے ہیں کہ اس کو فلاں مسئلہ ہے، تو دیکھتے ہیں، چیک کرتے ہیں. پھر ہماری اپنی سمجھ میں آ جائے تو خود کر لیتے ہیں، نہیں تو ڈاکٹر بہت اچھے آپ کے پاس موجود ہیں. ادھر ہمارے ہیں ڈاکٹر محمد یعقوب جمٹ صاحب جی، ڈویژن سرگودا کے اچھے ڈاکٹر ہیں، بہت اچھے ڈاکٹر. اب تو ریٹائر ہو چکے ہیں. ہاں ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. بہت اچھے ڈاکٹر. وہ آپ کو اویلیبل ہوتے ہیں؟ ہاں وہ ادھر ہی رہتے ہیں دھلے والے میں. ٹھیک. چونکہ وہ باہر نہیں جاتے نا، باہر نہیں جاتے. ان کے نا شاگرد یہ نزدیک نا دھلے والا کے ایریے میں ادھر وہ شاگردوں کو بھیج دیتے ہیں، آتے ہیں وہ. تقریباً تو یہ جتنے بھی ہیں انہی کے شاگرد ہیں دھلے والے میں ڈاکٹر. اور اچھے اچھے ڈاکٹر ہیں ادھر دھلے. کسی باہر کے گھوڑے کے ساتھ آپ کے پاس آ کے کوئی انفیکشن کبھی بنا ہو، کوئی پریشانی بن گئی ہو؟ پھر بنتے ہیں، کافی بنے ہیں گھوڑے. لوگوں کے گھوڑے آتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا. گھوڑے بیمار ہوتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے ان کو. پھر ان کی وجہ سے ہمارے پہلے جو موجود گھوڑے ان پہ بھی اثر پڑتا ہے. یہ ایک بیماری ہے، سرا بولتے ہیں اسے. وہ اس سے ہوتا ہے بیسیکلی تو چیچڑوں سے ہوتا ہے. پھر ایک گھوڑے کو اگر ہو جائے تو اس کو ایک مکھی ہوتی ہے ٹیبانس اسے بولتے ہیں. یہ زیادہ 9ویں 10ویں میں اور 3رے 4تھے میں ہوتی ہے. تو وہ کسی بیمار گھوڑے کو جب کاٹتی ہے تو اس کے اندر وہ وائرس منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد جب کسی صحت مند گھوڑے کو دوبارہ کاٹتی ہے تو وہ اس میں منتقل کر دیتی ہے. تو اس میں جو ہوتے ہیں نا سرخ جسیمیں خون کے، ان کو مردہ کرتی ہے، یورین کے ذریعے خارج ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ رتم اتر رہا ہے، یعنی خون آ رہا ہے پیشاب میں. وہ اصل وہ وائرس ہے، بلڈ وائرس ہے. تو اس کی وجہ سے گھوڑے کمزور ہوتے جاتے ہیں آہستہ آہستہ آہستہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ. ہلکا پھلکا ان کو ٹیمپریچر بھی رہتا ہے. ان کا پتہ چلتا ہے زیادہ آنکھ سے. ان کی جو آنکھ ہے وہ گھوڑے کا زیادہ جو امراض ہے نا ان کا پتہ بھی آنکھ سے چلتا ہے. ٹھیک. اس کی آنکھ کی سرخی سرخ ہو جاتی ہے اس کی آنکھ. وہ آپ کائیاں لیتے ہیں. ٹھیک. آنکھیں جھپکتے ہیں. اگر لیٹیں نیچے لیٹ کے اٹھتے ہیں تو کھانستے ہیں. بعض اوقات ایک ٹانگ ان کی تھوڑی سی اس میں لنگڑاہٹ آ جاتی ہے، لنگڑا پن. اسی طرح بڑھتے بڑھتے آخر اگر اس کا علاج نہ ہو تو یہ موت پہ منتج ہوتا ہے. بہت خطرناک بیماری. ٹھیک. تو کچھ گھوڑے آئے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھوڑوں کو بھی یہ وائرس ہوئے. انفیکٹڈ گھوڑے. ہاں انفیکٹڈ. پھر الحمدللہ ہم تو کوشش کرتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں. ان کی ویکسینز بھی ہیں، دیسی علاج بھی ہیں. پرانے بزرگ کرتے تھے کوڑی چیزیں ان کو کھلاتے ہیں تو الحمدللہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. جی بالکل. اب وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت آگے گزر رہا ہے، گھوڑوں کا شوق جو ہے سنگرز میں، جن کو ہم پہلے دور میں اچھا نہیں سمجھتے تھے، جی، تو ان میں منتقل ہو رہا ہے. اس کے بارے میں آپ کیا؟ میرے خیال میں یہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے. جو بھی افورڈ کر سکتا ہے، اگر وہ گھوڑا خریدتا ہے، شوق کرتا ہے، تو اس میں کون سی حرج والی بات ہے. باقی بھی تو معاشرے کا حصہ ہیں وہ لوگ. ہم ہر خوشی میں، شادی بیاہ میں ان لوگوں کو بلاتے ہیں، پیسے بھی دیتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی ہیں. تو اگر اس فیلڈ میں اگر آنا چاہتے ہیں تو اس میں میرے خیال میں تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے کسی کو. اب بہت زیادہ بات ایک چل رہی ہے کہ مہک ملک کو گھوڑا ملا ہے تو اس نے بھی گھوڑا رکھ لیا ہے. جی. تو مطلب کہ لوگ کہتے ہیں کہ اب خسروں کے پاس بھی گھوڑے آ گئے ہیں. دیکھو جی، یہ اپنا اپنا نا کم ظرفی ہے. کم ظرفی تو میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ کسی کو کم ظرف کہنا اچھی بات نہیں ہے. اپنا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. کسی کو اچھا نہیں لگتا ہوگا. حالانکہ 10 آدمی کو اچھا نہیں لگے گا تو 1000 آدمی کو اچھا. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ مہک ملک اس فیلڈ میں آ گئی ہیں، یا وہ گھوڑے رکھے ہیں انہوں نے. تو یہ چلتا رہتا ہے معاشرے میں نا. یہ کسی پہ کوئی قدغن پابندی آپ نہیں لگا سکتے کہ یہ فلاں کام فلاں آدمی نہیں کر سکتے. تو آزادی ہے، ہمارے مذہب نے بھی آزادی دی ہے. تو اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے، آتا ہے اس میں، تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. اس میں سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. اچھے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، خاندانی لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. گھوڑا رکھنا ہر آدمی کے بس کا روگ نہیں ہے. ایسے ہی گھوڑے کے ریلیٹڈ بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے اخراجات ہیں، بہت سارے لوازمات ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں. بالکل. تب جا کے آدمی تازیدار بنتا ہے یا گھوڑ بند بنتا ہے. تو میرے خیال میں وہ کرتے ہیں لوگ.
اعتراض بھی سنتے ہیں ٹک ٹاک پہ یا فیس بک پہ یا میڈیا پہ. ذیشان روکڑی ہیں ان پہ بھی لوگ باتیں کرتے ہیں, ایسے ہی اس پہ بھی ہو رہی ہیں. پہلے وہ ہماری عزیزہ ہیں, بیٹیوں کی طرح ہیں, شاگرد بھی ہیں, عروج اظہر کیانی جی, بہت بڑے گھر کی اور بہت ہی شریف گھر کی عورت ہے اور انتہائی سلجھی ہوئی اور نیک خاتون ہے. تو وہ پہلے آئیں اس فیلڈ میں, انہوں نے گھوڑے دوڑانے شروع کیے تو لوگوں نے بہت باتیں کی. اب آہستہ آہستہ وہ ان کو برداشت کر گئے ہیں, تو کافی اور بھی بچیاں آ رہی ہیں اس فیلڈ میں. اب تو ماشاءاللہ سے جو نئی لڑکیاں آ رہی ہیں وہ تو نقاب کر کے ہاں بالکل وہ آ رہی ہیں, بالکل آتی ہیں جی, آ رہی ہیں. تو یہ بھی آہستہ آہستہ لوگ قبول کر لیں گے. چونکہ ہمارا جو میلہ ہوتا ہے جہاں پہ گھوڑے اکٹھے ہوتے ہیں وہاں پہ صرف مرد حضرات ہوتے ہیں جی. کچھ لوگوں کا مائنڈ اس طرح کا بن چکا ہے, ذہن اس طرح کا بن چکا ہے کہ اس میں عورت کو لوگوں نے جگہ نہیں دی ہوئی. جی ایکچول میں تو جگہ دی جا سکتی ہے اگر سوچا جائے تو. اصل میں نا سر یہ میلوں ٹھیلوں ان میں یہ خاص کر اس نیزہ بازی میں گھوڑوں میں یہ عورت کا کام نہیں ہے جی, کیونکہ سبھی مرد ہوتے ہیں بالکل. اور ہمارے معاشرے کو آپ جانتے ہیں, لوگوں کی نظروں کو جانتے ہیں, تو وہ بیچاری پریشان ہوتی ہے اگر آتی ہے اس فیلڈ میں. اب تو عورتیں بہت تگڑی ہو گئی ہیں, ویسے تو ہماری وزیر اعظم بھی رہی ہیں پاکستان کی عورتیں, چیف جسٹس بھی ہیں اور بھی بڑی بڑی پوسٹوں پہ, ڈی پی او ہیں, ڈی سی او ہیں, بڑی بڑی پوسٹ پہ بیٹھی ہیں. میرے خیال میں یہ چل رہا ہے. اب ماشاءاللہ سے اب تو ہماری وزیر اعلیٰ بھی عورت ہے. ہاں عورت ہے, وزیر اعظم بھی پہلے عورت رہی ہیں, وزیر اعلیٰ بھی عورت. تو یہ چل رہا ہے ہمارے پاکستان میں. تسکین خالد صاحبہ جو اس وقت مطلب کہ بہت زیادہ مشہور جا رہی ہیں ٹک ٹاک پہ بھی, اور اکثر انہوں نے میلوں پہ کافی زیادہ اچھی کارکردگی بھی دکھائی ہے, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا ہیں؟ نام سنا ہے, کوئی 1-2 مرتبہ شاید انہیں دوڑتے دیکھا بھی ہے میرے, باقی اس کے بارے میں میں کچھ نہیں جانتا. ہاں میرا تعارف نہیں ہے ان سے. ٹھیک, تو آپ کے پاس اگر مہک ملک کا گھوڑا آئے تو آپ ویلکم کریں گے؟ جی بالکل کریں گے. ہمارا تو سکول ہے, سکول میں کوئی کسی کیسے روک سکتا ہے کہ یہ جی غریب کا بچہ ہے, یہ امیر کا بچہ ہے, یہ کالا ہے, یہ گورا ہے. ہم نے تو سبق دینا ہے, سکھانا ہے, پڑھانا ہے, جو بھی آئے موسٹ ویلکم. ہم تو کسی کو نہیں روک سکتے. انہوں نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا؟ یہ آ رہا ہے گھوڑا ان کا. اچھا, بلکہ آیا ہوا ہے. یہ ساتھ ہی گاؤں ہے, میرے چھوٹے بھائی ہیں ملک خرم شہزاد, ان کے پاس کھڑا ہے. جی ادھر رش تھا تو میں نے کہا کہ 1 ہفتہ اسے روک لیں ادھر. جی تو کل آئے, پرسوں آئے. کہ آپ سے ایک گھوڑا جائے گا تو پھر اس کی ہاں بالکل, بلکہ ایک گھوڑا پرسوں چلا گیا ہے, اس کی وہ سپیس بن گئی ہے, تو وہ آ جائے, کل آئے, پرسوں, یہ 2-3 دن تک میرے خیال میں محرم سے پہلے آ جائے گا. آپ کے اسکول میں مہک ملک کا گھوڑا بھی آنے؟ ہاں بالکل آنے والے ہیں. ماشاءاللہ, پھر تو آپ کا اسکول بہت زیادہ مینس کہ ٹک ٹاک پہ بھی فیمس ہو جائے گا. بس الحمدللہ, جہاں گھوڑوں کے شوقین ہیں نا پاکستان میں ہیں, یا جہاں ہمارے بیٹھے ہیں لوگ فارن کنٹریز میں, اردو بولنے سمجھنے والے, وہ جہاں بھی ہیں گھوڑوں والے مجھے ضرور جانتے ہیں. چاہے فیس ٹو فیس ملاقات نہیں بھی ہوئی تو نام سے واقف ہیں, اب تو شکل سے بھی واقف ہیں, میڈیا کا دور ہے. تو پہلے بھی الحمدللہ بہت نام ہے اس میں, گھوڑوں کی فیلڈ میں نا بہت نام ہے, اور شاید ان کی وجہ سے بھی کوئی اثر پڑے. آپ کا یادگار میلہ کون سا رہا آج تک کا؟ بہت سارے میلے ہیں جی, اچھے میلے, یادگار میلے. یہ ہمارا بکر کا میلہ 1992 میں بہت بڑا میلہ تھا, 1000 گھوڑا تھا اس میں. دوسری پوزیشن میں نے حاصل کی تھی 92 میں آڑی میں. پرتاڑی وہ تھا, اور اس وقت پرتاڑی بھی اب تو ہے نا اسپیشل بناتے ہیں. اس وقت جو پھٹا قلعہ ہوتا تھا نا 3 انچ کا, اس کو سائڈ پہ کر کے ایسے لگا دیتے. اچھا, وہ بہت کم لگتی تھی اس میں, نیزہ بہت کم لگتا تھا. جب اللہ نے عزت دینی ہو تو وہ سارے ثواب بن جاتے ہیں. حالانکہ گھوڑا بھی نیا تھا, اسی میلے میں میں دوڑا رہا تھا. ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, عمریات خان مستی خیل فاضل کے, یہ کبڈی کی دنیا میں بڑا نام ہے اس گھرانے کا, اعجاز خان, نصر اللہ خان, عمریات, ان کا گھوڑا تھا. وہ دوڑایا تو اللہ پاک نے عزت دی, اور 8 کے 9 راؤنڈ دوڑے اسے پرتاڑی پہ پہلے سے. تو وہ
लगते रहे नेजे, किले उखड़ते रहे, चलते चलते 3 आदमी बच गए जी 3 में एक मोहम्मद बख्श जोया थे एनो के खुशाल, उन्होंने 4 नंबर की एक किला उनके साथ गया, मेरे 2 नंबर हुए। तीसरा जो था नियाज हुसैन नन्ना बोलते थे, एक टांग का वो अल्लाह उसको बख्शे फौत हो गया, वो चूक गया तो वो तीसरे नंबर पे आ गया 8 मीटर। बाकी बालिया शरीफ ये हर मेला यादगार मेला होता है, बहुत बड़ा मेला है हमारा जी बिल्कुल पंजाब का ना, जो दरबारों के मेले हैं इनमें बहुत बड़ा मेला है। ठीक और घोड़े भी बहुत अच्छे, इंतजामात भी बहुत अच्छे, आवाम भी बहुत ज़्यादा, इतना रश किसी मेले में नहीं देखा जितना इसमें होता है। और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, लोगों को इज़्ज़त भी देते हैं, मेहमान नवाज बड़े हैं लोग। तो 1-2 मेला नूरपुर था, उसमें भी एक में मेरी पहली पोजीशन आई थी, एक में सेक्शन में तीसरी पोजीशन आई थी, एक मरतबा सेक्शन में भी पहली पोजीशन आई थी। तो काफ़ी मेले हैं इस टाइप के ना, अच्छे अच्छे मेले। ये जीतना ज़रूरी नहीं होता कि हर मेले में आदमी जीते। ये आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई आदमी 5-10 मेले मुतवातिर मुसलसल जीत गया है, ऐसे ही कभी कोई कभी कोई कभी कोई। ये जो है ना इस खेल का कानून जो है, असूल है, तो उसमें सबसे पहले घोड़ा अच्छा होना चाहिए जी, घोड़ी की ड्रेसिंग खूबसूरत हो, सामान उसका अच्छा हो, सवार का अपना जूती कपड़ा वर्दी पूरी कोटी कुल्ला ड्रेसिंग उसकी सही हो जी, घोड़ा खूबसूरत चाल चले, शान शौकत से चले, दौड़े खूबसूरत, ठीक फऊल ना करे, तो ये है नेज़ाबाजी। बाकी ये किला उखाड़ना, ये फर्स्ट आना सेकंड आना, ये नसीब की बात है, कभी कोई आ जाता है कभी कोई आ जाता है, तो असल में ये बात है। एक और चीज़ घुड़सवारी में बहुत ज़्यादा आती है कि जब घोड़ा भागता है, सवार कोशिश करता है किला उखाड़ना ही उखाड़ना है जी, घोड़ा अक्सर किले के ऊपर आ जाता है, किला उखाड़ते वक्त घोड़ा गिरता है, इसके बारे में आप क्या कहें? ये ना एक ये भी है और एक और भी बहुत अहम मसला है जिसमें गिरते हैं सवार, घोड़े भी गिरते हैं और काफ़ी गिरे हैं जी, तो इसमें चाहिए पहले अपनी सेफ्टी होती है, बाद में खेलना होता है। बिल्कुल अगर घोड़ा किले के ऊपर आ गया है या इतना करीब आ गया है कि उसमें अंदेशा है कि कहीं घोड़े को ना लग जाए नेज़ा, तो नेज़ा नहीं मारना चाहिए, खाली छोड़ देना चाहिए। ज़िंदगी से तो कोई चीज़ अच्छी नहीं है ना? अगर आपने नेज़ा, कई मरतबा ऐसा हुआ है कि वो घोड़ा ऊपर आ गया, सवार ने सांग मारी, सांग टूट के घोड़े को लग पेट से गुजर के पीछे ऊपर पीठ से निकल आई और घोड़े मर गए, 4-5 घोड़े मरे हैं इसके सामने। कभी सवार को भी लग जाती है, तो ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। घोड़ों की टांगे टूट जाती हैं, घोड़े गिरते हैं, टांगे टूट जाती हैं, तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। ये तो एक मतलब कि घोड़े की भी जिंदगी का सवाल है, अपनी भी जिंदगी का सवाल है। ऐसे खेल का क्या फ़ायदा जिसमें आप जिंदगी को दाव पे लगा रहा हो। इसमें आप सवार हजरात को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम तो नहीं, मेरी गुजारिश है, बल्कि मिन्नत है कि ऐसे ना करें। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने जीतना है, ठीक, चूक भी तो सकते हैं आप, 50-50 चांस है ना। लेकिन ज़िंदगी बहुत अहम है, घोड़े की भी अहम है, अपनी भी अहम है, तो कोई भी ऐसा रिस्क वाला काम नहीं करना चाहिए। ये बहुत रिस्क वाली ख़तरनाक गेम है, मुश्किल खेल है, तो इसमें ऐसा कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। कभी भी सांग नहीं मारनी चाहिए अगर घोड़ा ऊपर आ गया किले के। आपका आज तक का कोई ऐसा इंसिडेंट किसी भी मेले वगैरह में? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई नहीं हुआ, कभी ऐसी गलती की भी नहीं। 1-2 मरतबा ऐसा हुआ है कि वो किला उखाड़ के घुमाते हुए नेज़ा हाथ से छूट गया है, ये मेरे ख्याल में 2 मरतबा हुआ है। एक मरतबा छूटा है, ऊपर चला गया है, घोड़ा गुजरा है तो पीछे गिरा है, यानी थोड़ा बच्चा है घोड़े से। एक मरतबा बंदयाल शरीफ में दौड़ रहे थे, एक बहुत नामवर घोड़ा था ताबीर, हमारे भाई अमीर अब्दुल्ला असद उनके पास, वो मैं दौड़ा रहा था, तो उसमें जो ही सांग मारी ना जी, तो वो हाथ से छूट गई। किले में लगी हुई आड़ी किला था, हाँ, वो वहीं रह गया। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा नहीं हुआ हादसा, कभी गिरे नहीं ग्राउंड में, कभी किसी घोड़े ने कोई ऐसा फऊल नहीं किया जो किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाओ जी, तमाशबीन को या साथ किसी दूसरे के लिए इस तरह का एक्ट नहीं किया, किसी के लिए परेशान को। हाँ बिल्कुल,
بالکل. آپ کے مطابق پاکستان کی مشہور بریڈ کون سی ہے؟ پاکستان میں سب سے جو اچھے گھوڑے ہیں نا وہ تو ہیں یہ 3 دریا ہیں ہمارے، دریائے چناب جی جسے چناب بولتے ہیں، ٹھیک ہے. دریائے راوی اور نیلی میں 4-5 ضلع آتے ہیں، پاک پتن ہے، بہاول نگر ہے، بہاڑی ہے، اسی طرح بہاول پور ہے. تو چوتھا ہے یہ ہمارا دریائے سندھ. جی دریائے سندھ کے گھوڑے پہلے جو مشہور تھے وہ چھوٹے گھوڑے تھے، ٹورا چلتے تھے، شتری دوڑتے تھے، سفر کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، چھوٹے گھوڑے تھے، دور دم اور پاورفل تھے لیکن چھوٹے گھوڑے تھے. اس کے بعد یہ 3 دریائے نا، دریائے چناب، دریائے راوی اور دریائے نیلی، جی تو ہر اس کی نا خطے کی ایک اپنی پہچان ہے. بالکل. جھنگ کا گھوڑا خوبصورت بہت زیادہ ہے، بہت خوبصورت گھوڑا. جو راوی کا گھوڑا ہے وہ اتنا خوبصورت نہیں ہے لیکن پاورفل اور دلیر بہت زیادہ ہے راوی کا گھوڑا. ٹھیک. جو نیلی کے گھوڑے ہیں وہ گھوڑے خوبصورت بھی ہیں اور ذہین بھی بہت زیادہ ہیں، سبق کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، پک بھی بہت جلدی کرتے ہیں. ٹھیک. تو دلیر گھوڑے، دور دم گھوڑے، پاورفل گھوڑے اب تو یہ سارے مکس ہو گئے ہیں. چنا کے، راوی کے، اس کے نیلی کے، یہ آپس میں مکس ہو گئے ہیں. اب تو یہ کہنا کہ فلاں جگہ کا گھوڑا اچھا ہے تو میرے خیال میں مشکل ہے، سبھی گھوڑے اچھے آ رہے ہیں. اب بریڈ مکس کر لیتے ہیں چونکہ ٹرانسپورٹ کا نظام آ گیا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے، اور یہ اچھی بات ہے. یہ جو مکسیشن ہو رہی ہے نا، جب 2 الگ الگ خون کراس ہوتے ہیں تو ان میں خوبصورت بچے بھی آتے ہیں، پاورفل بھی ہوتے ہیں، ذہین بھی ہوتے ہیں. ٹھیک. اب سارے گھوڑے ہی اچھے ہیں. پرانی یہ لائن تھی وہ بھی راوی کا گھوڑا تھا، کھرلوں کا، جو برالوں کے پاس آیا انہوں نے میٹ کرایا تو ان کے پاس گھوڑا پیدا ہوا ککا. ٹھیک. جس سے یہ آگے نسل چلی اور بہت مشہور سپیڈر گھوڑے تھے. اس میں ولیتی کا، تھارو بریڈ کا. انہوں نے اس کا نام کیا رکھا تھا؟ نام وہ برالوں والا گھوڑا، برالوں، بہادر برال والا مشہور تھا. تو پھر اس سے آگے اس کے بچے ہوئے، ایک دھولر والا ہوا، دھولر اس کا میرے خیال میں بیٹا تھا. یہ غلام محمد وکیل والا ہوا چمبا. پھر اس غلام محمد وکیل والے کی نسل آگے بہت زیادہ چلی. یہ جتنے بھی اچھے گھوڑے یہ کہیں نہ کہیں جا کے ٹچ کرتے ہیں ان کو. یا پھر یہ خواجگان صاحبان ہیں ہمارے مانی شریف والے، انہوں نے بہت ورک کیا ہے. ان کے پاس 400 سال پرانی نسل موجود ہے. ٹھیک. جتنے بھی اچھے گھوڑے چل رہے ہیں آج کل کہیں نہ کہیں جا کے وہ ان سے ضرور ٹچ ہوتے ہیں. سلطان باؤس رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہیں صاحبزادگان، ان کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہیں، انہوں نے بھی بڑا کام کیا ہے اس پہ. تو یہ بڑے بڑے جو گھر ہیں نا جنہوں نے بریڈنگ پہ کام کیا، حاجی ارشاد گجر ہیں، انہوں نے بہت کام کیا، اللہ ان کو غریق کی رحمت فرمائے. اس نسل کشی پہ بڑا انہوں نے کام کیا ہے. تو یہ 3-4 نسلیں جو پھر آ کے جتنے بھی اچھے گھوڑے نکلتے ہیں انہی میں سے نکلتے ہیں. جی. برالوں والے، مانی شریف والے، اس والے سلطان باؤ والے، تو تقریباً یہی ہیں. ادھر راوی پہ تو کافی لوگ ہیں، وٹو بڑے مشہور ہیں، ان کے پاس پرانے گھوڑے ہیں. وٹوؤں کے پاس، کھرلوں کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہیں، جوئیوں کے پاس بہت اچھے گھوڑے ہیں. اب تو ہر بندہ کوشش کر رہا ہے کہ اچھا گھوڑا ہو، اچھی گھوڑی ہو، اس سے بچہ لیا جائے. اور پہلے کی نسبت اب گھوڑے بڑے بڑے قد کے، دراز قد گھوڑے اور خوبصورت گھوڑے. پہلے جس دور میں ہم نے شروع کیا تھا تو 60 کے راؤنڈ اباؤٹ قد تھا گھوڑے کا، کوئی 61، کوئی 62، کوئی 59، 58 اتنا. لیکن اب جا کے 65-66 انچ پہ پہنچ گئے ہیں گھوڑے. اس میں انہوں نے تھوڑا سا ولیتی کا ٹچ دیا ہے، تھارو بریڈ کا. کہیں کوئی دیسی بڑے قد کی گھوڑی ہوئی، گھوڑا ہو گیا، ان کو کراس کرایا، تو اب بڑے قد کے گھوڑے آ رہے ہیں، خوبصورت گھوڑے آ رہے ہیں. اس میں دراز قد گھوڑا اچھا ہے، زیادہ موٹا گھوڑا اچھا ہے، یا سلم سمارٹ گھوڑا اچھا ہے دوڑنے؟ یہ جو ہے نا، یہ بڑے قد کا گھوڑا، جتنا گھوڑا بڑا ہوتا جائے گا نا، یہ شو لائن کے گھوڑے ہیں. ورکنگ لائن ان کی تھوڑی اتنی نہیں رہتی ایفیشنسی جتنی 60، 61، 62 اس قد کے گھوڑے میں ہے. پھرتی ہے، پاور ہے، سٹیمنا ہے. جی. تو یہ بڑے قد کے گھوڑے خوبصورت تو ہیں، آج کل ٹرینڈ بھی چل گیا، لیکن کوئی بھی
ایسا گھوڑا جس نے کوئی تاریخ رقم کی ہو, کوئی دوڑا اچھا ہو, ناچا اچھا ہو, ٹورا اچھا چلا ہو, تو وہ یہی قد ہے 60 کے راؤنڈ اباؤٹ, 59-60. عربی ہیں, دنیا کے اچھے گھوڑے ہیں, مضبوط گھوڑے, وہ بھی اسی قد میں ہیں 60 کے راؤنڈ اباؤٹ. عربی گھوڑے کو ہمارے دیسی گھوڑے پہ فوقیت کیوں نہیں دی جاتی؟ اس کا سٹیمنا بہت زیادہ ہے, دور دم ہے, پاورفل ہیں, مضبوط گھوڑے ہیں. وہ خطہ ایسا ہے کہ سخت جان گھوڑے ہیں, پاورفل سپیڈر گھوڑے ہیں جی. اور سب سے اچھی جو ان کی خوبی ہے کہ وہ عیب نہیں نکالتے, ان کے ہاتھ پاؤں خراب نہیں ہوتے. ٹھیک. حالانکہ گھوڑا ہوتا ہے ہاتھ پاؤں کے ساتھ, ہاتھ پاؤں ٹھیک نہیں ہے تو گھوڑا کسی کام کا نہیں. عرب میں یہ خوبی ہے کہ وہ عیب نہیں کرتے. ٹھیک. اور دیسی گھوڑے کو فوقیت کیوں دی جاتی ہے؟ اس میں کیا خاص بات ہے؟ یہ دیسی ہماری اپنی دھرتی کے دلیر گھوڑے ہیں, خوبصورت گھوڑے بھی ہیں, پھرتیلے بھی ہیں, پاورفل بھی ہیں. یہ ساری خوبیاں جو ایک گھوڑے میں ہونی چاہیے ان گھوڑوں میں ہے, دیسی گھوڑوں میں. دیسی گھوڑوں میں. ٹھیک. جو کرما والا بریڈ ہے, جی, ایک مشہور بریڈ ہے جی, اس کا سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ اور اب یہ بھی برالوں والوں گھوڑوں سے ہوا ہے, برال بلڈ لائن سے. یہ مور کا بچہ ہے اور مور انہی گھوڑوں سے ہے, برالوں والوں سے. ٹھیک. مور کا یہ بچہ ہے کرما والا. اس سے آگے بچے ہو رہے ہیں اب, قطری شہزادہ یا اور اس ٹائپ کے نام, اور رضوان پٹواری کے پاس ہے جی. تو یہ بھی وہی برال بلڈ لائن ہے. اور اس میں یہ اس کا بھی ٹچ ہے خواجوں والی نسل کا بھی, بانی شریف والے جو صاحبزادگان ہیں ان کا بھی اس میں اثر ہے. ٹھیک. اب تو یہ ذیشان روکھڑی صاحب کے پاس بریڈ پہنچ جی جی بالکل, سارے اسی کے پاس, کافی 4-5 گھوڑے ہیں ذیشان کے پاس. ٹھیک. میرے خیال میں ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہوئی ہے رضوان صاحب. جی جی بالکل. جی. تو انہوں نے آپ سے ریکویسٹ نہیں کی کہ گھوڑا تیار کرنے کے لیے؟ جی نہیں, میں باہر تو میں نہیں جا سکتا. جی بالکل. اور کچھ شوقین ایسے ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ گھوڑا ہمارے سامنے رہے, ہمارے فارم پہ. ہاں فارم پہ رہے. ادھر میں نہیں جا سکا, ادھر انہوں نے بھیجنے کی ان کے چونکہ لے پالک ہیں پھر وہ زیادہ کیئر ہے. ویسے ان سے اچھا تعلق ہے, ان کے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں عمران خان, بہت اچھے انسان ہیں, ان سے عزت احترام کا رشتہ ہے. لیکن یہ کبھی نہ انہوں نے کہا ہے میں غلط بیانی کروں, بالکل, نہ میرے پاس ٹائم ہے جانے کا. ایسے ہی جی. اپنی اکیڈمی چھوڑ کے دوسری ہاں میں کیسے جا سکتا ہوں؟ 18-20 گھوڑے کھلوتے ہیں, ان کو چھوڑ کے آدمی کدھر جا سکتے ہیں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. گھوڑ سواری ایک بزنس کی طرف جا رہی ہے جی, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جانی چاہیے, پیسہ انسان کی ضرورت ہے. ایک آدمی وہ گھوڑوں کو سارا ٹائم دیتا ہے, اس کے پاس اور ٹائم بھی نہیں ہے کہ اس کا متبادل وہ کوئی اپنا روزی کا نظام کرے. سارا ٹائم گھوڑوں کو دیتا ہے تو اس میں سے اس کو ملنا چاہیے نا جی, رزلٹ بھی تو آنا چاہیے. آخر اس کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہے, بچے ہیں, گھر گھاٹ ہے, اس کو بھی ضرورت ہے پیسے کی. تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو سوار دوڑ رہے ہیں میلوں پہ, فیس پہ دوڑ رہے ہیں, نہیں ہونے چاہیے, لیکن ہونے چاہیے ایسے لوگ, آخر انہوں نے بھی تو روزی کمانی ہے. بالکل. نواب عطا خان کی بہت زیادہ خدمات ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نواب صاحب بس نواب صاحب ہی تھے, دوسرا کوئی آدمی میرے خیال میں نہیں ہو سکتا انہوں کے ہم پلہ. بہت جیسے نواب تھے, شخصیت کے بھی, مزاج کے بھی نواب تھے, غریب پرور, سادہ انسان, نیچے بیٹھنے والے, ہر آدمی کو اٹھ کے ملنا, ہر آدمی کی کوشش کرنا, اگر کسی کو ان سے فائدہ مل سکتا ہے تو وہ کوشش کرتے تھے ان کو فائدہ پہنچانے کی. بہت عظیم انسان تھے, ہر لحاظ انسان بھی اچھے تھے, تازیدار بھی اچھے تھے, سوار بھی اچھے تھے, دوست بھی اچھے تھے. بہت کمال, بہت بڑا یہ نا خلا آیا ہے اس کا نیزہ بازی میں ان کے جانے سے. آپ کی ان کے ساتھ کیسا؟ بہت اچھا تعلق تھا جی, عزت کا رشتہ تھا. ہمارے بڑے تھے, بزرگ تھے, ہم ان کا احترام کرتے تھے اور احترام کے قابل بھی تھے وہ. اب بھی ان کے بھتیجے ہیں نواب صاحبان, نواب ارسلان خان ہیں, نواب محمد علی خان ہیں, ان کے ساتھ ہیں, رسم و راہ ہے ان کے ساتھ, آنا جانا بھی ہے, عزت پیار سے ملتے جلتے ہیں ایک دوسرے سے.
ان کے نواب صاحبان جو ہمارے کالا باغ والے ہیں ان سے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کے پاس بھی بہت نایاب نسلیں ہیں گھوڑوں کی, بہت اچھے گھوڑے ہیں. اس کے علاوہ گھوڑے کی خوراک کیسی ہونی چاہیے؟ گھوڑے کی خوراک ایک تو سمپل ہونی چاہیے. گھوڑا, انسان اور یہ کتا یہ سنگل سٹامک ہیں. ان کی امراض بھی ملتی جلتی ہیں, ٹریٹمنٹ بھی ان کی ملتی جلتی ہے, ڈوز کا فرق ہے. ٹھیک. گھوڑے اور بندے کی برابر ہے, کتے اور بندے کی برابر ہے, گھوڑے کی 5 گنا ہے ان سے. سادہ خوراک ہونی چاہیے. خشک چارہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. یہ لوسن ہے, اس کو اگر آپ خشک کر لیں تو سونے پہ سہاگا ہے. اس میں پروٹین کا درجہ وہ بڑھ جاتا ہے سبز کی نسبت. جب خشک ہو جائے تو پروٹین اس میں بڑھ جاتی ہے. طاقت والا چارہ ہے, گھوڑے شوق سے کھاتے ہیں. باقی لوگ یہ توڑی بھوسا استعمال کرتے ہیں, ہم بھی کرتے ہیں, یہ گندم کا ساتھ چوکر استعمال کرتے ہیں. یہ بھی بہترین چیز ہے, گھوڑے کو موٹا کرتا ہے. اور جو سیانے لوگ ہیں نا وہ تو کہتے ہیں کہ اس کو ڈالو بھی خشک چارہ, سبز اس کو ڈالنا بھی نہیں چاہیے. ان کو عیب نہیں بنتا خشک چارہ جو گھوڑا کھاتا ہے. پانی زیادہ پیتا ہے, پانی کی کمی نہیں ہوتی. تھان پہ وہ گندا نہیں ہوتا. یعنی سبز والا تو داغ پڑ جاتے ہیں نا جو سبز چارہ کھاتا ہے. خشک چارہ استعمال کرنا چاہیے. باقی دانے میں جو, جودری, چنا, چوکر, یہ چیزیں استعمال کرنی چاہیے. نہ ساتھ آئل استعمال کرنا چاہیے سرسوں کا. موسم کے ساتھ سردیوں میں تلوں کا آپ استعمال کر سکتے ہیں. آج کل جو موسم جا رہا ہے جیٹھ اور ہاڑ, یہ 2 مہینے, یوں سمجھے کہ 15 مئی سے لے کر 15 جولائی تک, یہ 2 مہینے تو سرسوں کے ساتھ تارے میرے کا کوڑا تیل, جسے کڑکا تیل کہتے ہیں, وہ ہونا چاہیے. وہ ان 2 مہینوں میں ٹھنڈا بھی ہوتا ہے, مصفی خون بھی ہے, اس کے بہت فائدے ہیں. گھوڑا کراس کراتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ گھوڑا بے عیب ہو, اس میں عیب نہ ہو, ہاتھ پاؤں بالکل اس کے کلیئر ہوں, کوئی موروثی مرض نہ ہو اس میں, گراؤنڈ میں اس کا رزلٹ اچھا ہو, جو 10-15 سال چلے گراؤنڈ میں اور اچھا رزلٹ دے, اس گھوڑے کے بچے کرانے چاہیے. ہمارے پاس پہلے جو ہمارے ہاں رواج تھا نا, جو گھوڑا ایکسپائر ہوتا تھا, ہاتھ پاؤں اس کے خراب ہوتے تھے یا کسی اور بیماری کی وجہ سے گراؤنڈ سے ریٹائر ہوتا تھا تو ہم بچوں کے لگا دیتے. حالانکہ وہ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ جو گھوڑے میں نا ماں باپ میں جو عیب ہوتا ہے وہ آگے وہ بچے میں بھی آتا ہے. ٹھیک. تو بے عیب گھوڑا ملانا چاہیے, شریف گھوڑا ملانا چاہیے, رزلٹ والا گھوڑا ملانا چاہیے, رنگ دار اچھے رنگ کا گھوڑا ہو, جس کا یعنی رنگ خوبصورت رنگ ہو, سفیدیاں ہوں تو بھی خوبصورت ہوں, بے ترتیب نہ ہوں, بڑے قد کا گھوڑا ہو, مضبوط گھوڑا ہو, ایسا گھوڑا کراس کرانا چاہیے. مشہور رائڈر ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر بھی بہت مشہور ہیں, گولڈن بوائے کے نام سے, وجاہت اللہ جی, وہ اکثر میلوں پہ جیت رہے ہیں, جس میلے پہ بھی جاتے ہیں جیتتے ہیں موسٹلی. جی, ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا, ان کی وجہ کیا ہے, وہ بہت اچھا, بہت اچھا کھیل رہے ہیں جی, بہت اچھا. جوان آدمی ہیں, محنتی آدمی ہیں, پریکٹس بہت زیادہ کرتے ہیں. یہ ہے محنت کا کام, پریکٹس کا. جتنا آپ یہ کرکٹ اور یہ دونوں یہ بائی چانس گیمیں ہیں, تو اس میں جتنی پریکٹس زیادہ ہوگی اتنا فائدہ ہوگا. اور سیکشن نیزہ بازی میں وہ بہت اچھا رزلٹ دے رہے ہیں. سیکشن کا 4 سواروں کا ہوتا ہے, اکٹھے مینج کرنا, اور پھٹے پہ اکثر دوڑائے جاتے ہیں. یہ سنگل نیزہ بازی ہے, یہ بہت مشکل ہے, یہ اس پہ پرتاڑی بھی لگ جاتا ہے, آڑی بھی لگ جاتا ہے. تو اچھا پرفارم کر رہے ہیں وہ ہیں, اور بہت اچھا چیز جو ینگ رائڈر ہیں بہت اچھا رزلٹ دے رہے ہیں, بڑی محنت کر رہے ہیں. ویسے سواری جسے کہتے ہیں نا, سواری جو گھوڑا تیار کرنا, گھوڑے کو سمجھنا, اس کو رکھنے کا طریقہ, اس کی امراض, اس کی علاج, تو وہ جا کے کہیں 40 سال سے 40 سے جب آدمی گزرتا ہے تب سمجھ آتی ہے, وہ بھی کوئی اچھا استاد مل جائے تو. تو ہمارے جو علاقے کے فخر کہیں, پاکستان کا فخر کریں, بہت اچھے اچھے سوار گزرے ہیں. نواب عطا صاحب بہت نامور آدمی تھے, خان حاجی قمرالزمان بہت نامور آدمی, اور بہت اچھے سوار, اچھے تازیدار. ان کا ایک گھوڑا بھی بہت مشہور تھا,
ان کے سارے گھوڑے ہی اچھے ہوتے ہیں, محنت بہت کرتے ہیں, اچھے کھلاڑی بھی ہیں اور سوار خوبصورت بھی ہیں, نمائشی سوار بھی ہیں, اچھے ڈسپلن کے ساتھ دوڑتے ہیں. پہلے ہمارے بزرگ تھے ملک خدا یار بچر, ملک امان اللہ بچر, ملک عمر یاد بچر, تو سوار یہ سوار تھے جو گھوڑوں کو پورا سمجھتے تھے, جو تازیدار بھی تھے, سوار بھی تھے, کھلاڑی بھی تھے. جی. تو بیچ میں بہت سارا گیپ آ گیا, 40-50 سال گھوڑے کم ہو گئے, لوگوں نے چھوڑ دیے. بالکل. تو یہ علم بھی ختم ہو گیا, چند گھرانوں کے پاس رہ گیا پرانے جنہوں نے نہیں چھوڑے, جیسے یہ خان صاحب ہیں قمر زمان خان, جی. ہمارے اعجاز احمد خان تھے جنڈا والا خلان خیل, یہ بچر صاحبان, باقی یہ تھے ہمارے حویلی چراغ کے ملک فدا محمد جویا, قطب شیر جویا, یہ خوشاب کا یہ جو تھل ہے اس میں شوق تھا گھوڑوں کا. ٹھیک. جنگ میں فیصل آباد, نیلی, ادھر یہ سوار اب بھی ہیں, پہلے بھی تھے اور گئے بھی نہیں آیا, وہ بھی متواتر چل رہے ہیں, رکھ رہے ہیں گھوڑے. کاریگر تو اصل میں وہی لوگ ہیں, یہ جو نیلی والے ہیں سب سے اچھے سوار ہیں نیلی پہ, ڈوری کے, ٹورے کے. اب نیزہ بازی بھی جا رہی ہے ادھر, اور نیزہ بازی میں محنتی لوگ ہیں, مجھے یقین ہے کہ نام پیدا کریں گے وہ لوگ. نیزہ بازی میں سرگودا اور فیصل آباد ڈویژن, یہ پوری دنیا میں ٹاپ پہ تھے. یہ لوگ کہتے ہیں انٹرنیشنل نیزہ بازی, انٹرنیشنل نیزہ بازی تو ہے بھی کچھ نہیں. بالکل. یہ ہماری پرانی نیزہ بازی ہے, متروک شدہ, یہ جو اب وہ کرا رہے ہیں درمیان سے نیزہ پکڑ کے. اصل سواری کا جو مرکز تھا نیزہ بازی کا پوری دنیا میں ایشیا ہے, ایشیا میں پاکستان, پاکستان میں پنجاب, اور پنجاب میں ڈویژن سرگودا اور فیصل آباد. یہ نیزہ بازی کا گڑھ ہے. یہاں سے لوگ پیدا ہوئے ہیں, لوگوں نے ڈریسنگ ان سے سیکھی ہے, ڈسپلن ان سے سیکھا ہے, کلب پہلے انہوں نے دوڑائے ہیں, انہوں نے بہت خدمت کی ہے نیزہ بازی کی, سرگودا کے لوگوں نے, اور فیصل آباد کے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے. جنگ پہ کے بھی تھے ویسے جنگ میں زیادہ ڈانس کا شوق تھا یا اس کا ٹورے کا, نیزہ بازی زیادہ, سب سے زیادہ ڈویژن سرگودا میں تھی. کامیابی کا کیا راز ہے؟ محنت اور ایمانداری کے ساتھ, بغیر حسد کے, کھلے دل سے کھیلنا چاہیے. کوئی کھیل بھی, سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرنا چاہیے, محنت کرنی چاہیے. کسی کی جیت پہ, کسی کی اگر عزت افزائی ہو تو اس پہ حسد نہیں کرنا چاہیے. نیت ٹھیک ہو تو سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں. زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے. اور محنت, گر تمہیں خواہی کہ باشی خوش نویس, میں نویس. فارسی کا شعر ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ میرا خط لکھائی اچھی ہو جائے, خوبصورت ہو جائے میری ہینڈ رائٹنگ, تو لکھتا رہے, لکھتے ایک دن ہو جائے گی. تو یہ بھی وہی کام ہے, جتنی محنت کرو گے اتنا اس میں نکھار آئے گا. گھوڑے کے متعلق کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ بس دوستوں سے اپیل ہے کہ انہیں جاندار سمجھیں. نئے شوقین جو آ رہے ہیں نا, تو وہ سمجھتے ہیں مشینری دور کے ہیں کہ یہ نہ تھکتے ہیں نہ ان کو تکلیف ہوتی ہے, تو ان کو ایک جاندار سمجھ کے رکھیں کہ اس کے اندر بھی جان ہے, اس کو بھی تکلیف ہوتی ہے, اس کو پیاس بھی لگتی ہے, تھکتا بھی ہے, تکلیف بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے ساتھ پیار کریں, پیار سے آپ اسے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرے گا. اس کی صحت کا خیال رکھیں. اگر آپ خود نہیں اس چیز کو جانتے تو ہر ماہ تقریباً 15 دن یا ہر ماہ بعد کسی اچھے ڈاکٹر یا ایکسپرٹ کو اس کو چیک کراتے رہیں, تاکہ اس کی بیماری, کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو ہوتی ہیں گھوڑوں میں اور مالکوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. 2 تو خاص کر, ایک سرا بولتے ہیں جیسے, کافی لوگوں کو ہے لیکن مالکوں کو پتہ بھی نہیں ہے, گھوڑوں کو ہے مالکوں کو پتہ نہیں ہے. اور ایک بیماری ہے آبگیر, اس میں سینہ جکڑ جاتا ہے گھوڑے کا, لنگڑے ہو جاتے ہیں, سینہ اندر کو دھنس جاتا ہے. تو اس کا بھی کافی لوگوں کو 30% گھوڑوں کو یہ مسئلہ ہے. اگر 100 گھوڑا ہے نا, 30 گھوڑوں کو یہ مسئلہ ہے, لیکن مالکوں کو پتہ نہیں ہے, صرف ناسمجھی کی وجہ سے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ اگر آپ خود نہیں سمجھ سکتے تو کسی ایکسپرٹ سے, کسی اچھے ڈاکٹر سے ماہانہ اس کو چیک کرا, کنسلٹ کروائیں. ہاں بالکل. ہمارے چینل کے بارے میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین اللہ آپ کو کامیابی دے. آمین. بہت محنت ہے اور آپ کا یہ جو سیٹ اپ ہے یہ بہت زبردست ہے. جی ایک باقاعدہ ترتیب سے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ یقیناً میں کہتا ہوں کہ آپ ایک دن اس منزل پہ پہنچیں گے جی جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے. ضرور اللہ مدد کرے گا اور ضرور ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ جی، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا اور اتنی زیادہ معلومات ہمارے ساتھ شیئر کی. ہمارے ویورز کے لیے پیغام ہے کہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ میں.